کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی تعداد زیادہ ہے، وہ طاقت کے بل پر، وہ اپنی طاقت کے بل پر حق اور انصاف کی آواز کو دبا لیں گے، اور یہی سمجھا آج سے 1450 سال پہلے ابو جہل نے محمد الرسول اللہ 1450 سال پہلے اکیلے تھے، اور ابو جہل نے اسی انداز میں محمد الرسول اللہ پر حملہ کیا، اسی انداز میں کفار مکہ اکٹھے ہو کر پتھر مارنے لگے، اسی انداز میں بلال کو گھیرا، اسی انداز میں ابو بکر کے پتھر مارے گئے، اسی انداز میں اگر ہم دین اسلام کے ساتھ اسلام دشمن طاقتوں کے اختلاف کی بات کرتے ہیں تو ان کو کسی مسلمان کے نماز پڑھنے سے اعتراض نہیں، قرآن پاک پڑھنے پر کوئی اعتراض نہیں، اسلامی شعار کے اوپر کوئی اعتراض نہیں۔ دنیا کے جو بڑے بڑے مشرکین ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اب تک، اگر ہم ابتداء اسلام کی بات کرتے ہیں، ابو جہل کو دیکھیں، عتبہ کو، ولید کو، امیہ کو دیکھیں، دنیا کے جو بدترین کافر گزرے ہیں مکہ مکرمہ پہ، ان کا جو سردار تھا ابو جہل، اس نے بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے روبرو آ کر اس بات کو تسلیم کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، امین ہیں، صادق ہیں آپ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی ہے کہ ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کا رسول ماننے کے لیے تیار ہیں، اور اس پیشکش کے دوران اس نے یہ مانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، آپ کو بھی مان لیں گے، اور آپ کو بیت اللہ کا متولی بھی مانیں گے، عرب کا بادشاہ مانیں گے آپ کو۔ اور کہنے لگا کہ ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، بس ہماری چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، 6 دن ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے، اور 1 دن کے لیے آپ ہمارے خداؤں کو نعوذ باللہ خدا مان لیں۔ یہ وہ نظریاتی اختلاف ہے جس کو اسلام نے توحید کا نام دیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل سے کہا تھا، وہ تاریخی الفاظ رسول اللہ کے آج بھی کائنات کے گوشوں میں گونج رہے ہیں۔ فرمایا کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے میں سورج لا کے رکھ دو، میں تب بھی اپنے اللہ کی توحید کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ وہ بنیاد ہے، دنیا میں اختلاف نظریات کا ہے۔ دنیا کا جو سرمایہ دارانہ طبقہ ہے، ان کو نماز سے، روزے سے، مسجد سے، قرآن سے اختلاف نہیں ہے۔ ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بنیادی عقیدے کے ساتھ کہ عبادت ایک وحدہ لا شریک کی ہوگی، اور اس ایک کی جب عبادت ہوگی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے دستور کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اور وہ کون سا دستور ہے جس سے دنیا کا سرمایہ دار گھبراتا ہے؟ وہ دستور یہی ہے کہ محمد الرسول اللہ نے فرمایا، بلال آج سے کالے اور گورے ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ میں مانتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہے مسلمانوں سے، لیکن مسلمانوں کو یہ اطمینان سے سوچنا ہوگا کہ کیا بات ہے کہ صرف ایک تنہا آدمی کو دیکھ کے، صرف اس کے نظریے کی وجہ سے اس کو مار مار کے، پیٹ پیٹ کے بھیڑ مار دیتی، اس کی وجہ اس کی بنیاد کی طرف جانا۔
کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی تعداد زیادہ ہے، وہ طاقت کے بل پر، وہ اپنی طاقت کے بل پر حق اور انصاف کی آواز کو دبا لیں گے، اور یہی سمجھا آج سے 1450 سال پہلے ابو جہل نے۔ اور تاریخ آپ اٹھائیں، دنیا کا آپ اتہاس اٹھائیں، وشو کا اتہاس اٹھائیں، اسلام میں محمد الرسول اللہ 1450 سال پہلے اکیلے تھے، اور ابو جہل نے اسی انداز میں محمد الرسول اللہ پر حملہ کیا، اسی انداز میں کفار مکہ اکٹھے ہو کر پتھر مارنے لگے، اسی انداز میں بلال کو گھیرا، اسی انداز میں ابو بکر کے پتھر مارے گئے، اسی انداز میں سیدنا عثمان کو زخمی کیا، اسی انداز میں محمد الرسول اللہ کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچا گیا، اسی انداز میں طائف کی سرزمین پر رسول اللہ کو زخمی کیا گیا۔ لیکن دنیا جانتی ہے کہ 1450 سال پہلے جن لوگوں نے ان لوگوں پر پتھر بازی کی جو کمزور تھے، آج اس روئے زمین پر اسلام کے علاوہ کوئی دوسری طاقت نام لینے نظریات کی بات ہم کرتے ہیں۔ دنیا میں آزادی ہے، کوئی کسی کا نظریہ نہیں دبا سکتا۔ اس ملک کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے جب قربانیاں دیں، اس وقت بھی ہم اقلیت میں تھے۔ آج ملک آزاد ہے، تب بھی ہم آج اقلیت میں، ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ ہم نے اپنے ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی کی پٹائی کر کے، زبردستی کسی سے کچھ بلوا کے ہم اپنی طاقت کا لوہا منوا لیں گے، جو عقیدہ ہے نا مسلمان کا، ایک اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی کی عبادت مسلمان نہیں کر سکتا، اور محمد الرسول اللہ کے علاوہ یہ سر کسی کی اطاعت میں خم نہیں ہوا۔ کائنات میں قیامت آ سکتی ہے، اہل اسلام کا عقیدہ تبدیل نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمیں اسلام کے ان نظریات کو پہچاننا ہے۔ میں مسلمانوں کو ایک بات کہتا ہوں، ٹھیک ہے کہ اگر کوئی صاحب یا کوئی بھیڑ ہمیں اس نام کے ساتھ نفرت کرتی ہے کہ تم مسلمان ہو، تو ہمیں اب پکا مسلمان بننا ہے۔ وہ نظریات ہی تو تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تاریخ اٹھائیں تو ہم نے پوری دنیا کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ دشمن الزام لگاتا رہے، لیکن کائنات میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر آج کی تاریخ تک جتنے بھی کروڑوں اربوں لوگوں نے محمد الرسول اللہ پر ایمان لایا ہے، ان کو تلوار کی زور پر مسلمان نہیں کیا گیا، انہوں نے دل کے ساتھ اللہ کو قبول کیا۔ نظریات ہی ہیں کہ جب ایک بندہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو اس دن کے بعد وہ دنیا کے باقی انسانوں کو برابری کا درجہ دے۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ ان کو نماز کے طریقے سے اختلاف نہیں ہے، حج اور روزے سے اختلاف نہیں ہے۔ اسلام کا جو نظریہ ہے، کیا نظریہ ہے؟ جو سرمایہ دارانہ طاقتیں ہیں، جو ظالم طاقتیں ہیں، وہ انسانوں میں برابری کو برداشت نہیں کرتی، انسانوں میں برابری نہیں برداشت کرتی۔ مکہ مکرمہ کی سرزمین پر بلال کالے ہیں، ان کو اختیار نہیں کہ وہ بیت اللہ میں، جس کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، وہ بیت اللہ کی چوکھٹ پر آ کر اپنے رب کے دربار میں سجدہ کر لیں۔ مکے کے لوگ کہتے ہیں، عتبہ کہتا ہے، ولید کہتا ہے، اسلام کے بدترین دشمن کہتے ہیں بلال کو کہ کیونکہ تم ہماری ذات کے نہیں ہو اور تمہارا رنگ کالا ہے، اس لیے تم بیت اللہ میں آ نہیں سکتے، سجدہ نہیں کر سکتے۔
سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف، بڑے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں جن کے کئی کئی غلام تھے. رسول اللہ نے جس دن کہا نا کہ ہم نے انسان کو انسان کی غلامی سے آزادی دی ہے، اب گورے اور کالے ہمارے ایک صف میں کھڑے ہو کے صرف نماز نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم ایک تھالی میں کھائیں گے. ہم دنیا کے کسی انسان کو اپنے سے نیچا نہیں سمجھ سکتے. اس وقت تک جو عام غلام تھے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے جو عام غلام تھے وہ مسلمان نہیں تھے. وہ اس کے باوجود رسول اللہ جب حکم دیتے ہیں کہ ہم نے انسانوں میں برابری کا حکم دے دیا. تاریخ دان نے لکھا ہے، بخاری نے لکھا ہے، ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ جب رسول کریم کے حکم سے بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے جرنیل، مکے کے بڑے بڑے سردار شام کو اپنے گھروں میں پہنچے، جب انہوں نے اپنے غلاموں کو یہ کہا کہ آج سے دسترخوان ایک ساتھ لگے گا، تو مورخین لکھتے ہیں متعدد غلام کانپنے لگ گئے کہ شاید ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، ہماری گردن اتاری جائے. سیدنا ابو بکر صدیق نے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بازو پکڑ کے اپنی چھاتی سے لگا کے بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں، رسول کریم نے آج سے حکم دے دیا کہ انسانوں میں چھوا چھوت نہیں ہو سکتی ہے. یہ جو اسلام کا نظام تھا کہ کائنات میں انسانوں میں برابری لے کے آنی ہے، اس سے دنیا کے بڑے بڑے حکمرانوں کو، بڑے بڑے سرمایہ داروں کو تکلیف ہے. ان کو اسلام کے نظریات سے تکلیف ہے کہ یہ انسانوں میں برابری کی بات کرتا ہے. یہ مسئلہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، لوگ بیٹی کا باپ ہونا اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے تھے اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہیومن رائٹ کمیشن نے کہا، ہمارے ملک کی سرکار نے آج سے 15 سال پہلے ایک بہت بہترین فیصلہ کیا کہ بیٹی باپ کی جائیداد میں حصے دار ہے. قربان جاؤں رسول کریم پر. انہوں نے 1450 سال پہلے جب لوگ بیٹی کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، محمد رسول اللہ نے اس وقت کہا کہ بیٹی جائیداد کے اندر حصے دار ہو. جس وقت لوگ بیواؤں کو قتل کرتے تھے، محمد رسول اللہ نے ان کو عزتیں دی کہ ان کے ساتھ دوبارہ نکاح کر لیے جائیں. جس وقت لوگ غلاموں کی گردنیں اتار کے ان کے لٹکا کے مزے لینا چاہتے تھے، محمد رسول اللہ نے کہا کہ اگر کسی ایک غلام کو بھی ناجائز قتل کیا جائے گا تو قتل کرنے والے کی بھی گردن اس کے ساتھ اتاری جائے. اسلام نے کہا کہ کسی کے ساتھ زیادتی برداشت نہیں کی جا سکتی. مسلمان کائنات کی وہ اعلیٰ ترین قوم ہے جس نے دنیا میں سے ظلم و ستم کا خاتمہ کیا. مسلمان آج بھی اس بات کے عالم بردار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام ہم کو عطا فرمایا کہ ہم نے انسانوں کے اندر برابری کو قائم کیا، ہم نے بلا لحاظ مذہب و ملت. لوگ یہ سمجھتے رہے آج تک کہ شاید اسلام مسلمانوں کے لیے، لیکن مسلمانوں نے کبھی یہ نہیں سمجھا کہ اسلام صرف ہمارے لیے. محمد رسول اللہ نے جو پیغام حق دیا، جو پیغام مساوات دیا، اہل اسلام نے پوری کائنات کے لوگوں کے سامنے ایمانداری کے ساتھ اس کا اجرا کیا. اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ کریم کے فضل و کرم سے گرچہ بہت ساری طاقتیں چاہتی ہیں کہ اسلام کو کمزور کیا جائے، گرچہ بہت ساری طاقتوں نے مسلمانوں کے اندر ملت فروشوں کو خریدا ہے، گرچہ بہت ساری طاقتوں نے مسلمانوں کے اندر مسلک اور ذات و برادری کو ہوا دینے کی کوشش کی، لیکن اگر مجموعی تعداد میں دیکھیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ ابتدا سے لے کے اب تک کوئی ایک دن ایسا نہیں گزرتا کہ اس چلتے ہوئے قافلے میں اور نئے لوگ آ کے اپنا شامل ہیں. ہمیں اپنی حقیقت کے اندر آنا ہے. جو لوگ ہوا کے اندر ہیں وہ یہ بھول جائیں کہ ہم
شاید کوئی شہنشاہ قوم ہے، ہم خادم ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو انسانوں کا خادم بنا کے اتارا اور پھر ان کو محافظ بنایا تاکہ کوئی کسی پہ ظلم نہ کرے. اسی لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر، حج آنے والا ہے اور حج جا رہے ہیں، فرمایا کہ اطمینان کے ساتھ بیت اللہ کے چاروں طرف طواف کرو. لوگ بڑی عاجزی کے ساتھ اپنا سر جھکا کے اللہ تعالیٰ کے حضور بڑی محبت سے جب 3 چکر لگ گئے تو فرمایا کہ اب اگلے 3 چکر سر اٹھا کے چھاتی تان کے لگائے جائیں تاکہ اب جو دشمن ہے وہ یہی نہ سمجھے کہ ایک کمزور ترین قوم ہے، ان کو یہ بھی پتا ہو کہ اگر کوئی ظلم کرنے والا ہے تو اس کا جواب دینے والی نسل بھی انہیں کے اندر موجود. اسلام کے پیغام کو ہم نے اپنے اندر رکھنا ہے. جو نظریات کا اختلاف ہے اسلام دشمن طاقتوں کے ساتھ، ہم اس نظریے کو خود نہ مانیں. ہم اپنے گھر کے اندر، بازار میں، اپنے کاروبار میں، اپنی بول چال میں، اپنے معاملات میں ہم کسی انسان کے ساتھ چھوا چھوت کرنے والے نہ ہوں. ہم کسی کو اس کے مذہب کی بنیاد پر نفرت سے نہ دیکھیں. ہمیں اپنے طریقہ کار کے اوپر آگے چلنا ہے. میں مانتا ہوں کہ بچھو کی فطرت ہے ڈنک مارنا، لیکن انسان کی فطرت ہے نیکی کرنا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہی پیغام دیا ہے. تو اگر ایک بچھو اپنی عادت نہیں بدل سکتا تو کیا ایک مسلمان اپنی عادت کو ترک کر سکتا ہے؟ ہمیں اپنی ان عادات کو قائم رکھنا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں عطا فرمائی. آپ حضرات سے گفتگو کا مقصد یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا نا کہ میرے ایک ہاتھ میں چاند دوسرے میں سورج بھی لا کے رکھ دو، اللہ کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات اتنی پسند آئی، قرآن پاک میں پوری آیت نازل ہوئی، جبریل کو بھیجا، فرمایا جا کے کہہ دیجئے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. فرمایا آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا. اسلام کسی دین میں دخل اندازی نہیں کرتا، لیکن اسلام اپنے ماننے والوں سے چاہتا ہے کہ وہ اپنے دین پر پختہ ہوں، ان روایات کو زندہ رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ان روایات کو زندہ رکھنا ہمارے اوپر لازم ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم مساجد میں ہوں، گھروں میں ہوں، بازار